آپ کا سسٹم الٹے طریقے سے آپریٹ کرتا ہے, جو اندر آ جاتا ہے اس کو تذلیل کرتے ہیں, اس کو ذلیل کرتے ہیں, باہر والے کو جگہ دے دیتے ہیں, باہر والے کو جگہ دے دیتے تو اگر آپ اس سسٹم کو ریورس چلانے کی کوشش کریں, ہو سکتا ہے میں اس میں کامیاب ہوں, ہو سکتا ہے میں ناکام ہو جاؤں, مگر یہ میرا ایم ہے کہ میں اس طرح چلنا چاہتا ہوں کہ جب آپ باہر والے کو لائیں گے اندر, اور جو اندر والا آیا ہوا بیٹھا ہے اس کو عزت دیں. اچھا, جو عزت دینے کے بھی طریقے ہیں, یہ نواز شریف صاحب کی پچھلی حکومت میں ایک دفعہ مجھے وہ ڈسکس ہو رہا تھا یہ ایشو, تو مجھے بھی انہوں نے بلایا, تو میں نے کہا یار جو بندہ پاکستان میں انکم ٹیکس سب سے بڑا ایشو ہے, ڈائریکٹ ٹیکس میں لوگ آتے نہیں, آپ کو 10 لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہے نا, آپ اس کو ایک کوئی گولڈ کارڈ جاری کریں, کوئی 50 لاکھ دیتا ہے آپ اس کو کوئی ڈائمنڈ کارڈ جاری کریں, کوئی 1 کروڑ روپے انکم ٹیکس پاکستان میں دیتا ہے تو اس کو کوئی اسپیشل میڈل دیں کہ اس نے 1 کروڑ روپے انکم ٹیکس دیا, اس کو کوئی آنر تو کریں. کیوں آپ کو کوئی انکم ٹیکس دے رہا ہے جب وہ ہر چیز کے لیے سروس ویسے خریدتا ہے جیسے کوئی عام آدمی خریدتا ہے؟ دیکھیں وہی والی بات ہے نا, تمہیں وہی آنر یور پیپل ہو آر پیئنگ انکم ٹیکس, عزت دیں اور اس کو ایکنالج کریں اسے. اور نہیں, اور اگر کوئی اس سے کمی بیشی ہوئی ہے تو اس کو, اور جو نہیں دینے والے کو ایک طرح ٹریٹ نہیں کریں. بالکل, یہ بھی بڑا فرق ہے نا. دیکھیں ایک آدمی ہے جس نے 100 دینا تھا, بٹ یو ہیو ٹو ہیو سم انوویٹیو آئیڈیاز. جس نے 100 دینا تھا اس نے 90 دیا, اس میں اور جو 0 دے رہا ہے اس میں فرق ہے. بالکل فرق, تو وہ فرق ہم نہیں کر پاتے. لیکن کیا آپ اس انکم ٹیکس دینے والے کی عزت کریں گے جو آپ کو 10 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ انکم ٹیکس؟ دیکھیں اگر عزت نہیں کریں گے تو پھر تو ہم کبھی کچھ نہیں کر سکتے. ایکنالج کریں ان لوگوں کو. ہاں ایکنالج دیں, ہر قسم کی عزت دینے کو. ٹیکس پیئر ڈائریکٹری کا ایشو آیا, ٹیکس میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے اپنے ہاتھوں دیکھا ہے کہ ان کی برائی ہوتی ہوئی دیکھی ہے. سوال اٹھتا تھا کہ پارلیمنٹیرین میں سے 66% لوگ نان ٹیکس فائلر تھے. بہت بےزتی ہوئی ان کی, تو انہوں نے کہا کہ اب ان کی تنخواہیں ملتی ہیں نا جو قومی اسمبلی سے, ان سے ٹیکس تو کٹنا ہوتا ہے, وہ اب اسی کا ٹیکس دکھا کے کسی کا 66,000 ہے, کسی کا 50,000 ہے, جو قومی اسمبلی سے تنخواہ کٹی ہوئی ہے. ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ میرے پورے دفتر کے ساروں کی تنخواہیں میں جمع کر لوں ان سے بھی زیادہ اچھا ہے. ایٹ لیسٹ 80-90% آف دیم, ان کا لائف سٹائل ان کی انکم ٹیکس سے میچ نہیں کرتا. سب سے پہلے ان کی ٹیکس آڈٹ ہونی چاہیے. اسد عمر صاحب نے میرے سے پرومس کیا تھا بیفور بیکمنگ فائنانس منسٹر آف پاکستان کہ ان کا ٹیکس آڈٹ ہونا چاہیے. اسٹینڈنگ کمیٹی آف نیشنل اسمبلی آن فائنانس میں پرپوزل لے کے گئے, باقیوں نے ریجیکٹ کر دی. فائنانس منسٹر بنے, میں نے کہا اب تو اللہ نے موقع دیا, کریں. نہیں کیا, ان کی اپنی چھٹی ہو گئی. آپ کریں گے؟ ہمت ہے؟ دیکھیے ہمت تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, کوشش کروں گا, بالکل کوشش کروں گا. دیکھیے میرا کہنے کا مقصد یہ کہ میں نے اکنامک ٹرانزیکشن کو جب ٹیپ کرنا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ بندہ بھی ٹیپ ہوگا.